السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ذیشان علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ٹائم نیوز۔ میں کلہ ہی کافی ہاں، یہ جملہ آج سے کئی سال پہلے عمران خان نے اپنے ایک جلسے کے خطاب میں بولا تھا۔ بظاہر تو یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن موجودہ سیاسی صورتحال کو دیکھ کر یہ جملہ بالکل ٹھیک بیٹھتا ہے۔ عمران خان نے اکیلے ہی پی ڈی ایم سے لڑنے کی ٹھان لی ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے قومی اسمبلی کی 9 نشستیں خالی ہوئیں جن پر الیکشن ہونا ہے، اور 2 نشستیں ایسی خالی ہوئی ہیں جس پر مخصوص نشستوں کی خواتین آ جائیں گی، یعنی ٹوٹل 11 نشستیں خالی ہیں، اور جس پر پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کا استعفیٰ منظور ہوا ہے۔ یہاں پر سوال ایک یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے تمام ممبران نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا تھا تو اسپیکر قومی اسمبلی استعفیٰ ٹوٹو میں کیوں منظور کر رہی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف جنرل الیکشن 2018 میں 149 سیٹوں سے الیکشن جیتی تھی، اور مخصوص خواتین کی سیٹیں ملا کر 169 کے قریب سیٹیں بنتی ہیں۔ ان تمام سیٹوں پر پاکستان تحریک انصاف نے استعفیٰ اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوایا۔ چنانچہ اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے تمام استعفوں میں سے صرف 11 اپنی مرضی کے ارکان کا استعفیٰ منظور کیا گیا، اور ان پر الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اس عمل پر شدید مذمت بھی کی گئی، لیکن حکام کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں دیا گیا۔ ناظرین، جیسا مذاق کیا گیا عمران خان نے بھی ویسا ہی رد عمل دیا، یعنی جیسا منہ ویسی چپیٹ۔ ان کا مذاق یہی ہے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے استعفے منظور کریں گے، اور الیکشن کمیشن پہلے ہی پی ڈی ایم کے ہاتھ میں ہے اور الیکشن کرواتے جائیں گے۔ تھوڑی تھوڑی سیٹوں پر ان کے خیال میں وہ اپنی طاقت کو قومی اسمبلی میں بڑھا لیں گے اور ایک اور سال اسمبلی میں بیٹھے رہیں گے۔ پی ڈی ایم کا داؤ چلتا رہے گا، لیکن ان سب چیزوں، باتوں اور سازشوں کا توڑ عمران خان نے کر دیا ہے۔ 16 نقصان ایسے ہیں جو پی ڈی ایم کو ہو جائیں گے، اس کے برعکس عمران خان کو 16 فائدے ایسے ہیں جو اسے پہنچیں گے۔ پی ڈی ایم کے گمان میں بھی نہیں، وہ ایسے کہ عمران خان صاحب نے ان 9 حلقوں میں خود الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اب اس کے تاثرات آپ دیکھیں گے، لیکن پہلے تو یہ کہ عمران خان کا جو الیکشن لڑنے کا فیصلہ ہے وہ قانون اور آئین کے تحت ہے یا نہیں۔ اس کے بعد یہ الیکشن پارٹی اپنے اخراجات سے لڑے گی۔ جو 9 امیدوار ہیں ان پر زیادہ خرچ نہیں پڑے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ارکان ایسے ہیں جن کے پاس زیادہ مال و دولت نہیں ہے، اور اگر وہ یہ ضمنی الیکشن لڑتے تو ظاہر ہے کچھ ہی عرصے بعد جنرل الیکشن دوبارہ ہونے تھے، اس پر اثر انداز ہونا تھا۔ اس لیے یہ الیکشن پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا، کسی امیدوار کا نہیں۔ ناظرین، اس الیکشن سے عوام میں دلچسپی بڑھ جائے گی۔ اگلے انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کا ماحول اچھا بن جائے گا۔ اس کا فائدہ پارٹی کو ہی ہوگا، عمران خان کی مقبولیت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اگر چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان ان 9 سیٹوں پر جیت جائیں تو پی ڈی ایم زندہ دفن ہو جائے گی، پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل جائے گی۔ ناظرین، اگر عمران خان ان 9 کی 9 سیٹوں پر الیکشن جیت گئے تو یہ ایک ریکارڈ بن جائے گا، بلکہ ورلڈ ریکارڈ بن جائے گا۔ اس سے قبل بھی عمران خان کے پاس ایک سیاسی ریکارڈ ہے، اور وہ یہ کہ عمران خان اکیلے 5 حلقوں سے الیکشن لڑے اور اس میں فتح حاصل کی۔ اگر وہ 6 سیٹوں پر الیکشن جیتتے ہیں تو ریکارڈ بن جائے گا، لیکن اگر 9 ہی سیٹوں پر الیکشن جیت گئے تو یہ ایسا ریکارڈ بن جائے گا کہ جو نہ شاید ہی کبھی ٹوٹ پائے گا، اور پی ڈی ایم ایسا کبھی نہیں چاہے گی کہ ایسا ریکارڈ عمران خان بنائے یا ہمیں حکومت میں رہتے ہوئے شکست ہو۔ انتخابات میں کامیابی کے بعد عمران خان کے پاس ہی یہ اختیار ہوگا کہ وہ حلف لے یا نہ لے۔ وہ دوبارہ استعفیٰ دے کر پھر حکومت کو لاجواب کر سکتا ہے۔ اس طرح عمران خان صاحب نے پی ڈی ایم کو ایسے جنجال میں پھنسا دیا ہے کہ ان کا پیسہ بھی لگے گا اور ان کا زور بھی لگے گا، وہ پریشان بھی ہوں گے اور ان کی مقبولیت کا گراف بھی نیچے آئے گا۔ یہاں اگر بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی، تو ہر ارکان عمران خان کا الیکشن لڑنے کے لیے پورا زور لگائے گا، کمپین میں پھر بھرپور ٹائم دے گا اور حد سے زیادہ ٹف ٹائم دے گا مخالف کینڈیڈیٹ کو، کیونکہ یہ الیکشن بغیر کسی اختلافات کے لڑے گی۔ اس الیکشن کے ایک اور فائدہ ہوگا، وہ یہ کہ عوام اس بات کو ثابت کر دے گی کہ وہ عمران خان صاحب کو صادق اور امین سمجھتی ہے یا نہیں۔
اور حقیقی طور پر مسلط کردہ ہی پی ڈی ایم سے جان چھوڑوانا چاہتی ہے یا نہیں۔ اگر عوام نے یہ بات ثابت کر دی تو اداروں کے پاس تو کوئی جواز پہنچے گا ہی نہیں کہ عمران خان کو نااہل کر کے ہٹا دیا جائے یا ان پر صادق اور امین نہ ہونے کا ٹھپا لگایا جائے۔ ناظرین، آخر میں ایک اور اہم بات وہ یہ کہ فضل الرحمان، اسفندیار ولی، آفتاب شیرپاؤ اور اس طرح بہت ساری پی ڈی ایم کی قیادت ایسی ہے جن کے اوپر دباؤ ہوگا کہ ان کو الیکشن لڑوانا پڑے۔ عمران خان اکیلا بھی تو لڑ رہا ہے، مقابلہ اکیلا کر رہا ہے، تو آؤ آ کر الیکشن لڑو اور لگاؤ زور۔ یہ چیلنج عمران خان کی پارٹی پی ڈی ایم کو اہم دینے کے لیے تیار ہے، جس سے ان کو بہت ڈیمیج ہوگا، اور جو پی ڈی ایم کی تھوڑے استعفے منظور کرنے کی چال ہے اس سے بھی باز آ جائے گی۔ یہ ڈرامہ کافی حد تک بند ہو جانا چاہیے۔ ناظرین، آخر میں آپ سے بتاتا چلوں کہ شاہ محمود قریشی نے جس طرح سے اپنی بیٹی کو ایم این اے کے ٹکٹ کے لیے بات کی، میرے خیال سے مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی یہی چیزیں رہی ہیں جو وہ ہمیشہ سے کرتی آئی ہے۔ پہلے باپ وزیر اعظم، پھر بیٹا وزیر اعظم، کبھی بیٹا وزیر اعلیٰ، کبھی بیٹی وزیر اعلیٰ، کبھی بیٹی کو صدر بنانے کی کوشش۔ یہ خاندانی سیاست کا چلنا ان کے حق میں ٹھیک رہا ہے آج تک، لیکن اس چیز کو عوام بڑی اچھی طرح جان چکی ہے کہ کیا خاندان ہی صرف سیاسی پارٹی میں آ کر مین عہدوں پہ بیٹھیں گے؟ جو نیچے پارٹی میں اتنے لوگ موجود ہیں، کیا سینئر موجود ہیں جو انہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ بھی اہم عہدوں پر آ کر بیٹھیں؟ اس لیے عوام جاگ چکی ہے۔ عوام نے شاہ محمود قریشی کے اس بیان کو آڑو ہاتھوں لیا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ نہیں، ہم یہ سیاست نہیں چلنے دیں گے۔ اور عمران خان صاحب کا بہت اچھا یہ فیصلہ رہا ہے کہ انہوں نے 9 کی 9 سیٹیں اپنے پاس رکھی ہیں، انہوں نے کسی اور کینڈیڈیٹ کو کھڑا نہیں کیا۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔